آج کل کووڈ کی وجہ سے بہت سارے بچے تھیراپیز نہیں لے پا رہے اور والدین گھر میں ہی بچوں کو کام کرواتے ہیں یا ان کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والدین خاص کر مائیں بہت پریشان ہوتی ہیں کہ اسپیشل نیڈز بچوں کو کیسے مینج کیا جائے۔ سب سے بہتر تو یہی ہے کہ آپ کسی پروفیشنل تھراپسٹ سے رابطے میں رہیں۔ آج کل بہت سارے پروفیشنلز آن لائن بھی اپنی سروسز دے رہے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ ڈائگنوز ہو چکا ہے تو اس کے گولز ضرور بنوائیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کیسے کام کرنا ہے اور کیا کام کروانا ہے۔ سب سے پہلے بچوں کو ٹیپنگ، کلیپنگ، میچنگ اور پوائنٹنگ سکھائی جاتی ہے۔ ان کے آن سیٹ یعنی کرسی پر وہ کتنی دیر بیٹھ کر کام کر سکتے ہیں کو بہتر بنایا جاتا ہے۔ شروع میں آپ بچے کو ری انفورس کریں گے اور آہستہ آہستہ اس کو فیڈ کرتے جائیں گے۔ جب بچہ یہ چیزیں اچیو کر لیتا ہے تو مختلف قسم کے پیگ بورڈز ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں۔ پیگ بورڈ سے آپ بچے کو شیپس، الفابیٹس، نمبرز، اینیملز، کلرز، ٹرانسپورٹیشن اور بھی بہت ساری چیزیں سکھا سکتے ہیں۔ بازار میں مختلف طرح کے پیگ بورڈز اویلیبل ہیں۔ آپ بچے کے سامنے شیپس کا پیگ بورڈ رکھیں گے اور وہ مختلف شیپس کو ان کی مقررہ جگہ پر رکھے گا۔ اس سے بچے کا فوکس اور اٹینشن بہتر ہوتا ہے۔ جب بچہ یہ کام آسانی سے کر لیتا ہے تو آپ بچے کو کہتے ہیں گیو می سرکل یا سرکل دے دو، تو وہ سرکل کی شیپ اٹھا کر آپ کو دے۔ اس طرح سے ایک تو اس کو پہچان ہو جائے گی اور دوسرا وہ انسٹرکشنز کو فالو کرنا بھی سیکھے گا۔ میں نے ان سب چیزوں پر عمل کرتے ہوئے عبداللہ کا آن سیٹ، اس کا فوکس، اٹینشن سپین بڑھایا ہے۔ شروع میں آپ بچے سے یہ توقع نہیں رکھیں گے کہ وہ جلدی سیکھ جائے یا وہ بولنا بھی شروع کر دے۔ آپ صرف اس کی انڈرسٹینڈنگ پر کام کریں گے۔ جیسے جیسے اس کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی جائے گی وہ جلدی چیزیں پک کرنا شروع کر دے گا اور رسپانس بھی دے گا۔ گھر میں بھی آپ بچوں سے چھوٹے چھوٹے کام کروا سکتے ہیں، جیسے اپنے ٹوائز کو اٹھا کر ان کی جگہ پر رکھیں، یا بچوں کو جن چیزوں کے نام آتے ہیں آپ ان کو ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہدایات بھی دے سکتے ہیں، جیسے مجھے اسپون دے دو، مجھے پلو دے دو۔ اگر بچے کو سمجھ نہ آئے تو آپ اس کو بیڈ روم میں لے جا کر اس کے ہاتھ سے تکیہ اٹھائیں گے اور واپس جا کر دوسرے شخص کو دیں گے۔ یہ کام آپ کو بار بار کرنا ہوگا، لیکن اس طرح سے کہ بچہ چڑ نہ جائے۔ بچے کی سمجھ کے لحاظ سے آپ اس کو انسٹرکشنز دیں گے۔ جب بچے کا آن سیٹ بہتر ہو جائے تو آپ رائٹنگ کا کام شروع کروا سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ جتنا کریٹیو آپ ہو سکتے ہیں اتنا آپ کا بچہ شوق سے سارے کام کرے گا۔ اگر اسے کوئی کام نہیں پسند تو کوشش کریں کہ اس کام کے بعد اس کا پسندیدہ کام ضرور ہو۔ اپنے بچے کو دوسرے بچوں سے کمپیئر مت کریں۔ ہر بچے کے سیکھنے کی مختلف رفتار ہوتی ہے۔ بچے کے لیول کے مطابق کام کروائیں۔